بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ولادت بسعادت ہوئی۔ حضور نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی ان حضور کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین زمین طف میں شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانساری میں روز افزا اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پر پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار ساتھ شوق سے گزارتا۔ یزید لعنتی بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، نے کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار لعنتی تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس لعنتی نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔
اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلے۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے مائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کثرت شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے مسئلے کو کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں آپ تنہا رہ گئے۔ طوا نامی ایک عورت نے آپ کو اپنے گھر میں رہائش دی، لیکن اس کے بیٹے یا شوہر نے محمد ابن اشعث کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مسالت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ و زن دروازے کے دونوں پہلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوا، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس روز مکہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور ماننے والوں کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ طالع میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ لیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب اب کوفہ سے 2 منزل رہ گیا تو یہاں حر بن زید رہائی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں
ابن زیاد کا مکتوب پہنچا جس میں یزید ملعون کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو ایک گورنر تھا کی سپہ سلاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ یہ چند آدمی جن میں بیویاں، بچے، بیمار بھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ، ان کے لیے لاکھوں کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاد باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس کے سبب سے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق ہے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کے طرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی اعزاز سے محفوظ رہ سکے۔ پھر 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز فجر کے بعد اپنے خیموں میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک پیاس سے نڈھال تھے۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے لاکھوں کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین علیہ السلام کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہو چکے تھے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر اہل بیت کے حملہ نہیں بلکہ عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پہ کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر یزید نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیروں کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بڑی مشکل سے میدان میں جا پہنچے اور جناب علی اکبر کو خیمہ میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام مار کے جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ مولا نے پرانی پوشاک پہنی، امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اتمام حجت کیا، آپ نے خطبہ دیا، مگر بے سود۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آتے رہے اور امام حسین علیہ السلام صاحب کا کام تمام کرتے رہے۔
زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید نے یک بارگی امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ آپ کا ذوالجناح زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، آپ علیہ السلام تیروں کے نشانے پر تھے۔ نورانی جسم لہو لہان ہے، ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو آقا حضور کی بوسگاہ تھی، نورانی پہ کر خون میں نہلا گیا اور آپ زین سے زمین پر تشریف لائے۔ شمر ملعون آگے بڑھ کر خنجر کے ساتھ مظلوم کربلا کو 13 ضربوں کے ساتھ سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے مثال قربانی قائم کر دی۔ میرا سلام وہ ایسے امام پر جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اسلام اور انسانیت کو بچا لیا۔